وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑھائی، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کونین سید الانبیاء والمرسلین سید الثقلین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا ایک گزرگاہ اور مسافر خانہ ہے، جبکہ آخرت جائے قرار اور ہمیشہ کی جگہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کریں، اس لیے کہ ہم سے پہلے جانے والے جا چکے اور ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور جو چلے گئے وہ اپنا اہل و عیال، اپنا مال و دولت، اپنا گھر، اپنا کاروبار، حتیٰ کہ ہر چیز ہی دنیا کے اندر چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اسی طرح جب ہماری باری آنی ہے، ہم نے بھی جانا ہے، تو ہم نے بھی بعین اسی طریقے سے ہر چیز کو دنیا کے اندر چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ پھر قیامت کا دن ہے، ہر ایک شخص اپنا نامہ عمل جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی جزا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے، اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اپنی زندگی کے ایام، لمحات، شب و روز، قیامت، آخرت، جزا سزا، اللہ کے فیصلے، ان سب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ اور سورہ حشر کے اندر واضح فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر ایک شخص تم میں سے یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد قیامت، زندگی کے بعد کے معاملات، اس کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو اس دنیا کے اندر تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کیسے عمل کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، جب ہم اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تو اسی لیے اپنی زندگی کے اندر انسان کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، اپنی زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بھی اور دوسرے معاملات کے اعتبار سے بھی۔ تو آیا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں؟ تو آئیے ان چند لوگوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، یہ مبارک لوگ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ اور اسی طرح اپنے معاشرے کے اندر دینی مدارس کے طلباء کے ساتھ، اور وہ لوگ جو آپ کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، اس دنیا میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنے کے بارے میں تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، وہ لوگ، ان کے ساتھ تمہاری خیر خواہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا سے اپنی مصروفیات کو کم کر کے اپنی ذمہ داری اس چیز کو بنا لیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آیا کہ آپ اس معاشرے، اس سوسائٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خاطر خواہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو دیکھا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جامع ترمذی کی روایت، وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی، میرا ایک بھائی ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، ساری محنت مشقت دنیا کے کام کاج اور یہ روزی کمانے والے معاملہ یہ میں کرتا ہوں، وہ صرف دین ہی پڑھتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شکایت لے کے آیا اس کی سستی اور اس کی کام چوری کی، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، کہ شاید تو اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم اس حدیث کی شرح کے اندر جاتے ہیں، تشریح میں جاتے ہیں، تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آیا اپنے بھائی کی، تو آپ نے اس پر یہ بات کو واضح کر دیا کہ اگر تیرا بھائی دین کے معاملے میں دین سیکھتا ہے، وہ دین پڑھتا ہے، اور تو جو روزی کماتا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس دین کی وجہ سے برکت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ پہلے وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس معاشرے کے اندر دین کے ساتھ وابستہ نظر آئیں گے، وہ کسی بھی طریقے سے ہوں، ان کا تعلق تدریس سے ہو، پڑھنے پڑھانے سے ہو یا خدمت خلق سے ہو، یعنی کسی بھی معاملے میں آپ کو جو لوگ دیندار نظر آتے ہیں، پہلی ایک معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس فرمان کو واضح کرتے ہیں، سورہ بقرہ 273 نمبر آیت، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ تمہارے مال
صدقات فقراء کے لیے ہونے چاہیے، غریبوں کے لیے ہونے چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے ہونے چاہیے جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے ہیں۔ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو دین کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں اور وہ اس معاشرے کے اندر ایک جگہ پہ ٹھہر کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء، اور ان میں نادان لوگ پھر یہ بات سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ اگر کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے ہاتھ کو نہیں آگے کرتے، تو وہ سمجھتے ہیں اغنیاء، یعنی یہ لوگ غنی ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو آپ اپنے معاشرے میں اور آپ ہر مسلمان وہ دیکھے اپنے ارد گرد فقراء کو، غریبوں کو، اپنے ہمسایوں میں، رشتہ داروں کے اندر، اسی طرح اپنے محلے کے اندر اور اپنے گاؤں کے اندر، ہر جگہ وہ دیکھے جہاں تک وہ اپنی طاقت رکھتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں سفید کالر کہا جاتا ہے، وائٹ کالر، سفید پوش، جو لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ کیوں نہیں پھیلاتے؟ اپنے عزت و نفس کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے، حالانکہ اصل میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں سے یسألون الناس الحافا، چمٹ نہیں جاتے کہ مجھے دو، مجھے ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنمائی، اچھا معاملہ، ان کی کمزوری کو دور کرنا، ان کی خدمت کرنا ایک مسلمان کا یہ دینی فریضہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اگر تم اپنا مال ایسے لوگوں پہ خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خیر، یہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات سے باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ اور دوسرے کمزور نادار لوگ انسان کی رزق، اس کی مدد کا باعث بنتے ہیں، جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نصرت الہی، اللہ کی مدد صرف عسکری قوت کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں اللہ کی مدد توکل علی اللہ پر ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے کے ساتھ ہے۔ اور جو شخص ان کمزور، ان نادار لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تم انہی لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وترزقون، اور تم رزق بھی دیے جاتے ہو، الا بضعفائکم، یہ نادار اور کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ کیوں دیے جاتے ہو؟ کیونکہ یہ نادار، یہ لوگ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ اپنے اخلاص کے اندر سخت ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں ایک شخص نے آپ سے شکایت کی، لیکن آپ نے اس کا جواب میں یہی کہا کہ تمہارے رزق، تمہاری روزی کے اندر برکت اللہ تبارک و تعالی شاید اسی وجہ سے ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو شخص اپنے معاشرے میں نادار، ضعفاء، کمزور لوگوں کو دیکھتا ہے، پھر ان سے حسن سلوک، اچھا معاملہ کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور اس کی رزق میں برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور نمبر 3، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کمزوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں
اپنے مسلمان جو کمزور ہیں، مفلس ہیں طاقت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے، میں ان سے افضل ہوں۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گمان کو دور کرنے کے لیے یہ بات واضح فرمائی، کہا هل تنصرون وترزقون الا بضعافتکم، کہ اے صاحب تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم تیر اندازی کے اندر بہت ماہر ہو۔ یہی صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں فاتح ایران کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد ایسی طاقتیں جنہیں سپر پاور کہا جاتا تھا، کیسر و کسرا جیسی سلطنت کے بادشاہ، ان کو فتح کرنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہاتھ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 14 ہجری کے اندر جنگ قاسیہ کے اندر رومیوں کا بہت بڑا سپہ سالار جس کا نام رستم تھا، اس کو شکست دیتے ہوئے ایران کو فتح کرتے ہیں۔ یہ صحابی رسول جب ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں تیر اندازی کے اندر اپنی تلوار کو چلانے میں، اپنی ذہانت میں، اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ میں لوگوں سے افضل ہوں، تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات واضح کر دی، کہا کہ اے سعد هل تنصرون وترزقون الا بضعافتکم، کہ اے سعد تمہاری مدد اور تمہیں رزق کا دیا جانا یہ تمہارے معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، نادار ہیں، یہ ان کی وجہ سے، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اور ایسے ہی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کیسر شاہ روم، جس کے پاس حضرت داہیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں، واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کی شکل میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوئی۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا خط لے کر کیسر شاہ روم کی طرف جاتے ہیں۔ یہ اس وقت عیسائیوں کا بہت بڑا امپائر تھا، ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو شاہ روم جو ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ جس نبی کا خط میرے پاس پہنچا ہے، پیغام پہنچا ہے، کہ آیا کہ اس نبی کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہیں، جو اس کے تابع دار ہیں، اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، کہا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تقریباً 12-13 سوال وہ شاہ روم کرتا ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جواب دیتے ہیں، لیکن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ جواب لیا تو جواب لینے کے بعد وہ شخص یہ بات کہتا ہے کہ اس نبی کے ساتھ اگر تو کمزور لوگ، نادار لوگ اس کی تابعداری کرتے ہیں تو یہ سچا نبی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ سارے دلائل ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ لا يسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے کہ ہمیں دو، ہمیں ضرورت ہے، بلکہ اپنے نفس عزت کی وجہ سے، اپنی خودداری کی وجہ سے اور اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں خود دیکھنا چاہیے، معائنہ کرنا چاہیے اور اپنی نظر کو گہرائی سے اپنے معاشرے میں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم تعاون کریں کسی بھی معاملے کے اندر۔ اگر یہ کرو گے تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہونا چاہیے، حل تنصرون وترزقون، تمہاری مدد کیا جانا اور تمہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جانا یہ انہی لوگوں کی وجہ سے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی تخفیف کر دی۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن الصغیر والکبیر والضعیف والمریض۔ آپ نے بیان کیا، کہا کہ جب تم میں سے کوئی امامت کروائے، نماز پڑھائے، تو اپنی امامت، اپنی اس نماز کے اندر اس چیز کا ضرور خیال رکھے کہ اس کے پیچھے صغیر چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، کبیر بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، ضعیف کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور مریض بھی ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اپنی نماز کو ہلکا کرے، اپنی قرات کو تھوڑا کرے، یہ نہ ہو کہ لمبی لمبی نماز، لمبی لمبی رکعتیں پڑھانا شروع کر دے اور ان لوگوں کا خیال نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے اہم عبادت ہے، جس کے اندر امیر غریب چھوٹا بڑا سب برابر ہو جاتے ہیں، جب اللہ کے سامنے ایک سب کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، تو اس عبادت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو خاص مد نظر رکھا ہے کہ تمہارے پیچھے کھڑے ہونے والے کمزور ہوں گے، ضعیف ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے، مریض ہوں گے، تم نے ان کا خیال رکھا، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی معاشرے کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھے، اور اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں تاکیدی حکم کیا ہے کہ ان کے ساتھ رہنمائی کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر دو قسم کے لوگ، ایک یتیم جو کمزور ہے، اگر وہ حق پہ ہو پھر بھی جو اس پہ ظلم کرنے والا ہے تو وہ اس سے اپنا ظلم سے بچ نہیں سکتا، کمزور ہے ہر اعتبار سے، اور اسی طرح عورت بھی کمزور ہے، اگر وہ غلطی پہ ہے، غصے میں ہے، وہ بھی کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مرد وہی ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے اچھا ہے، یہ نہیں کہ غصے کے اندر وہ اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں ان کو فراموش کر ان کو بلا دے۔ آپ نے فرمایا یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا اس نے سلوک کرنا ہے، اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اور ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم اپنے پیچھے کمزور اولاد کو چھوڑ کر چلے جاؤ، جس طرح تم کسی یتیم کی پرورش کرتے ہو، اس کو پالتے ہو، اگر یہی معاملہ تم اپنے ساتھ سوچو کہ میری اولاد چھوٹی ہے، میں فوت ہو جاؤں، میں مر جاؤں، تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کون کرے گا، اچھا معاملہ کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح یتیم کے ساتھ تم اچھا معاملہ کیا کرو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہمارا بھی یہی فریضہ بنتا ہے، جب ہم وراثت کے حقوق دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو کمزور لوگوں کو سامنے رکھا، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی واضح ہے کہ جو کمزوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے وہ اہل جنت میں سے ہے، اور جو انسان متکبر بنا رہتا ہے، گھمنڈ میں رہتا ہے، اور گھمنڈ کا آ جانا یہ انسان کے مال کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے عہدے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے نسب حسب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور جو متکبر انسان ہے، جس کے اندر تکبر ہے، کمزوروں کے ساتھ وہ اچھا معاملہ نہیں کرتا، جو کمزور ہیں، ضعفاء ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، زیادتی کرتا، ظلم کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل نار میں سے ہوگا، یہ اہل نار جہنمی بندہ ہے کہ جو غریبوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نادار، ضعفاء، کمزور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ